تو اور دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں. جو بھی دعا مانگتے ہو وہ قبول ہوتی ہے. آپ کی باڈی لرز نہ جائے, آپ کی باڈی ہلے نہ. جو وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا, لیکن دیکھا کہ کنکڑیوں پہ سو رہے, جہاں شیطانوں کنکری مارتے اور پھر اپنی قربانیوں کا انتظار کر رہے تھے. میرے بال کون کاٹے؟ حاجیوں کے سر کاٹ دیے لوگوں نے, خون نکل رہے حاجیوں کے. میں تو ڈر گیا, میں نے کہا میں نہیں کٹانے والا ہوں بغیر احرام کے. جب سارے حاجی بن گئے, ان کے ساتھ پوری زندگی جیوں گا. جو آیا ہے وہ جائے گا, کبھی بھی ان کو بھلا نہیں سکتا, مرنا چاہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ارشاد اینڈ ویلکم ٹو نیو ویڈیو. آج ولاگ نہیں, ویڈیو ہونے والی ہے. اور آج کی ویڈیو بہت اسپیشل اس لیے بھی ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں اپنے پورے حج کے سفر کو آپ کے ساتھ بتانے والا ہوں, اور حج کی پوری جرنی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. اور حج ایک ایسا مقدس اور مکرم اور ایک ایسا روحانی سفر ہے نا کہ بندے وہاں پر پیروں کے بل تو کیا سر کے بل بھی جانے کو تیار ہیں. سبحان اللہ. میں نے ایسے لوگوں کو وہاں دیکھا کہ جن کو ڈاکٹرز نے واکنگ کے لیے یعنی چلنے کے لیے بھی منع کر رکھا تھا, اور الحمدللہ وہ ہم سے بھی زیادہ ایکٹیو دکھ رہے تھے وہاں پر. سبحان اللہ. اگر آپ صحیح نیت سے جا رہے ہو تو ٹوٹلی چینج کرتا ہے, اور ایک انقلابی چیز ہوتی ہے, انقلابی سفر ہوتا ہے کہ ریولوشن لاتا ہے انسان کی زندگی میں, ایک بڑا چینج لاتا ہے انسان کی زندگی میں حج کا سفر. اور حج کا سفر اللہ کے بندے کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جوڑتا ہے ڈائریکٹ, رائٹ. تو جس بندے کو بھی اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اور اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے کہ اس پر حج فرض ہے, تو سب سے پہلے اس کو حج ہی کرنا چاہیے. جب میں پڑھا کرتا تھا تو میرے حج کی کہانی کچھ اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے, کافی پہلے کی بات ہے. تو میں نے اپنے استادوں سے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز لگائی. وہ آواز جن جن کانوں تک پہنچی ہے وہ سارے اللہ کے بندے اللہ کے مہمان بنیں گے. ٹھیک ہے جی, وہ سارے اللہ کے بندے حج پر اللہ کی طرف سے بلائے جائیں گے. تو تب سے میرے دماغ میں بات چلتی رہتی تھی کہ کیا اللہ پاک نے وہ آواز میرے کانوں تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی. تو تب سے وہ چلتی تھی. اس کے بعد پڑھائی کمپلیٹ ہوئی, پھر کھانے کمانے لگے. سارے بندے کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی کاروبار کر رہا ہے. تو جب دو پیسہ کمانے لگا تو اس ارادے کو اور مضبوطی ملتی ہے, اور پھر میں نے ایک پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ حج پر نہیں تو عمرے پہ چلتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے, پہلے عمرہ کرتے اور پھر عمرے پہ جا کر حج کے لیے دعا کرتے. اللہ پاک نے وہ دعا قبول کری اور عمرے پہ گیا, ایک بار نہیں دو بار گیا. عمرے پہ جا کر جو سب سے پہلے آپ کی کعبہ شریف پر نظر پڑتی ہے نا, آپ جو دعا مانگتے ہو وہ دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. میں نے جو دعا مانگی وہ یہی دعا مانگی کہ اللہ پاک میں حج کرنا چاہتا ہوں اور ایک بہتر انسان بننا چاہتا ہوں. تو وہ دعا شاید قبول ہوئی کیونکہ اس کا رزلٹ پھر 2 سال کے بعد آیا, اور 2025 میں وہ گھڑی اور وہ لمحہ آیا میری زندگی میں کہ جب میں نے حج کا فارم فل اپ کیا. تو جیسے ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے رزلٹ کی فکر رہتی ہے کہ یار رزلٹ آ رہا ہے تو اچھا آنا چاہیے, اللہ پاک اچھا رزلٹ آئے, ایسا ہی تھا. دعا کری گئی, دعا کرتا رہا, چلتا پھرتا دماغ میں پھر وہی چلتا رہا. جب آپ حج کا فارم بھر دیتے ہو تو پھر آپ ریڈی ہونے لگتے ہو اندر سے اس چیز کے لیے. ایک دن کال آتی ہے میرے پاس جنہوں نے میرا حج کا فارم فل اپ کیا تھا. وہ بولتے ہیں کہ ارشاد مبارک ہو, آپ کا حج میں پہلی لسٹ میں نمبر آ گیا. سبحان اللہ. پہلی کٹ آف میں نمبر آ جائے تو کیا خوشی ہوتی ہے, رائٹ. اتنی خوشی ہوئی. اس کے بعد میں شاید گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, گڑگاؤں میں تھا. میں نے گاڑی روکی, میں اکیلا تھا گاڑی میں. تھوڑی دیر ڈیپ بریتھ لی اور لمبی سانس میں نے لی اور اللہ کا شکر ادا کیا. آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پر مسکراہٹ اور ہنسی. سبحان اللہ, میرا نمبر آ گیا. ہر ٹائم ہر گھڑی ایک ہی چیز چل رہی تھی, حج کی تیاری, پریپریشن فار حج 2025. تو وہ سب چلتا رہا. پھر میں نے 1-2 دوست کو بتایا جو میرے بہت قریب ہیں, ان کو بتایا. پھر وہ ساری چیزیں چلتی رہی, ان کے ساتھ تیاری چلتی رہی. پھر ایک چیز کہ بھائی آپ کو مینا میں کیا چاہیے ہوتا ہے, مزدلفہ میں کیا چاہیے ہوتا ہے, عرفات میں کس چیز کی ضرورت ہے, حج میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, حج کے سفر پر کس کس سامان کو لے جانا پڑتا ہے, کون کون سامان آپ کو نہیں لے جانا ہے. وہ ساری چیزوں میں جٹ گیا, جس طرح کہ ہر جانے والا حج پر جٹ جاتا ہے, ہر حاجی جٹ جاتا ہے. تو 1 سال پہلے آپ کا حج کا سفر اسٹارٹ ہوتا ہے. یہ پورا سال کا سفر ہے. آپ مینٹلی پورے سال حج پہ رہتے ہو, اور ٹریننگز اٹینڈ کری حج کمیٹی آف انڈیا کی سائٹ سے. وہاں جا کر کرنسی ایکسچینج ہو رہی ہے, تو کہیں کچھ. تو وہ سارا ماحول پھر حج ہر طرف حاجی. اور وہ گھڑی آتی ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں حج کے لیے. تو میں نے کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. تو مجھے میرے پیرنٹس, میرے گھر والے, بھائی بہن سب دیکھ رہے تھے کہ میں کسی چیز کی تو تیاری کر رہا ہوں.
تو ان کو لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے کہیں دبئی وغیرہ کہیں جا رہا ہوگا، لیکن میں نے ان کو نہیں بتایا۔ اور جب میں یہاں سے نکل رہا تھا تو جس دن میں جا رہا تھا اس دن جب یہاں سے میں نکلا تو میں نے احرام گھر سے ہی پہنا۔ جو احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، سفید چادریں، میں نے گھر سے ہی احرام پہن لیا، کیونکہ سارے حاجی میں عمرہ پہ گیا ہوا تھا تو مجھے ایکسپیرینس تھا کہ لوگ ایئرپورٹ پہ احرام پہنتے ہیں، اس میں دقت آتی ہے، وہاں بہت چھوٹی جگہ ہے، یا پھر کچھ حاجی جو ہے فلائٹ کے اندر احرام باندھتے ہیں، اس میں بھی دقت آتی ہے۔ میں نے کہا گھر سے کیوں نہیں باندھ کے چلتے، گھر سے پہن کے چلتے ہیں۔ میں نے گھر سے احرام باندھا، الحمدللہ ریڈی ہو گیا۔ جب گھر سے میں نیچے اتر رہا تھا تو ممی نے دیکھا کہاں جا رہے ہو، تو اب یہ سوال صحیح نہیں تھا کہاں جا رہا ہوں، مطلب ممی نے پھر کہا حج پہ جا رہا ہو کیا؟ میں نے کہا جی ممی حج پہ جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر سب ایموشنل ہو گئے، وہ بہت ایموشنل مومنٹ، پاپا سے ملاقات کی، ممی سے، سبحان اللہ۔ پھر تو کچھ نہیں چل رہا تھا دماغ میں، صرف حج، کعبہ شریف، مدینہ شریف، اور جو کچھ پڑھ رکھا تھا، جو کچھ بڑوں سے سیکھ رکھا تھا، جو کچھ ٹریننگز میں نے سیکھا تھا، وہ سارا کچھ ایک ساتھ دماغ میں چل رہا تھا، اور ایک ایسی ایکسائٹمنٹ کہ شاید اس سے پہلے کبھی میں نے وہ فیل نہیں کی، ایسی ایکسائٹمنٹ تھی۔ تو ایک الگ ہی جنون، الگ ہی خوشی، اور حج کا سفر ایک عشق کا سفر، ایک دیوانگی کا سفر، ایک جنون کا سفر ہوتا ہے، رائٹ، ایک محبت کا سفر ہے اللہ اس کے رسول سے، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں میں کس زون میں تھا، بس ہر لمحہ ہر دماغ میں وہی ساری چیزیں چل رہی تھی جو حج میں پڑھ کر گیا تھا کتابوں میں نے تو حج کبھی نہیں کیا تھا اس سے پہلے، لیکن جو حج میں نے کتابوں میں پڑھا تھا وہ سارا دماغ میں چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج دماغ میں چل رہا ہے۔ تو ٹائم آتا ہے فلائٹ میں بیٹھنے کا، فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد فلائٹ کو میں نے دیکھا کہ فلائٹ مطلب اتنی بڑی، میں نے اس سے بڑی فلائٹ ہی نہیں دیکھی، مطلب ایسا لگ رہا تھا کارگو ہے، اس کے اندر خود ہوائی جہاز جاتے ہوں گے، اتنی بڑی فلائٹ، پورا گاؤں تھا۔ ٹھیک ہے جی، فلائٹ ٹیک آف کرتا ہے، وہ پورا جو ایک میدان لگ رہا تھا وہ اب ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ پھر چلتے ہیں ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں اور پہنچتے ہیں سعودی عرب مکہ المکرمہ جدہ ایئرپورٹ۔ دنیا کا سب سے ہولیسٹ جو سٹی ہے، جو سب سے مقدس شہر ہے، وہ ہے مکہ المکرمہ۔ دوسرے نمبر پہ مدینہ سٹی ہے، مدینہ شریف ہے۔ تو ہم حج تمتع کرتے ہیں، اور حج تمتع کے لیے پہلے عمرہ کرنا پڑتا ہے، پھر حج۔ تو ہماری فلائٹ لینڈ کرتی ہے جدہ، اور جب جدہ لینڈ ہوتے ہیں تو اور دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں، اور آپ اپنی منزل سے قریب ہو رہے ہو۔ جدہ سے ہمیں جو مکہ ٹرین ہے نا، اس میں بٹھا کر ہمیں لایا جاتا ہے عزیزیہ کے پاس۔ تو پہنچتے ہیں، جیسے ہم ہوٹل پہنچتے ہیں، بس سے اترتے ہیں، اس کے بعد میری بلڈنگ نمبر تھا 148 اور روم نمبر تھا 410، اور روم کے اندر تھے ہم 5 بندے، کسی روم میں 10 تھے، کسی روم میں 7، کسی میں 5، کسی میں 6۔ حج بہت کچھ سکھاتا ہے آپ کو، سچ بتا رہا ہوں۔ ان کے ساتھ لوگ رہنا پڑتا ہے آپ کو جن کے ساتھ آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی رہنا پڑے گا، رائٹ، یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی کبھی رہنا پڑے گا۔ اور عزیزیہ کے اندر ایک پورا جو ماحول ہوتا ہے وہ روحانی اور نورانی ماحول ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ سارے حاجی ہوتے ہیں، سارے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ وہاں پر جامع بن محفوظ ایک مسجد ہے عزیزیہ میں، جو سب سے بڑی مسجد ہے۔ عمرہ کرنے گئے، جب گئے تو مجھے راستے سب پتہ تھا کیونکہ میں اس سے پہلے بھی جا چکا تھا، تو نظریں جھکاتے ہوئے کعبہ شریف کے پاس پہنچا۔ کعبہ شریف کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ شریف پر پہلی نظر جب پڑتی ہے تو اس ٹائم آپ جو بھی دعا مانگتے ہو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے نظر اٹھائی، کعبہ شریف کو آنکھ بھر کر دیکھا، اور ہر بندہ مطلب حیرت میں پڑ جاتا ہے اس بلیک چھوٹی سی عمارت کو دیکھ کر، بلڈنگ کو دیکھ کر کعبہ شریف کی، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا جلال ہے، تجلی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نیک نیتی سے وہاں جائیں اور آپ کی باڈی لرز نہ جائے، آپ کی باڈی ہلے نہ۔ تو مجھے وہاں 5 سے 10 منٹ مجھے ملے، میں نے خوب دعا کری اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اور پھر حجر اسود کے پاس پہنچ کر اپنا طواف اسٹارٹ کرتا ہوں۔ طواف کے ساتھ چکر کمپلیٹ ہوئے، اس کے بعد سعی، اور اس کے بعد آپ بال کٹاتے ہو، اور اس طرح سے آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو میرا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اپنے ہوٹل واپس گیا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا آپ کو کہ حج کیسے ہوتا ہے یہ تو آپ قرآن حدیث سے جان لوگے، اپنے بڑوں سے، علماء سے جان لوگے، لیکن حج کیسا ہوتا ہے اس کا عنصر تو حج پر جا کر ہی آپ خود دیکھو گے اور خود فیل کرو گے، خود محسوس کرو گے۔ اس کے بعد الحمدللہ آپ کا ایک ڈیلی روٹین سا بن جاتا ہے کہ آپ حرم شریف جا رہے ہو، آ رہے ہو، اور حرم شریف جا کر طواف کر رہے ہو، صحیح کر رہے ہو، عبادتوں میں لگے ہوئے ہو، صلح حدیبیہ جا رہے ہو، کبھی طائف جا رہے ہو، ان ساری جگہوں سے آپ احرام باندھ کر، اور کعبہ شریف میں بیٹھ کر آپ اس طرح سے ٹکٹکی باندھ کر کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہو، تو کیونکہ کعبہ شریف کو دیکھنا بھی ثواب ہے، سبحان اللہ۔
وہ ماحول ایک الگ ہی ہوتا ہے اور ایک روحانی ماحول، ایک نورانی ماحول وہاں بنا رہتا ہے۔ تو بالآخر وہ دن آتا ہے جس دن کے لیے آپ وہاں جاتے ہو، حج کا پہلا دن۔ سبحان اللہ، حج کے 5 دن ہوتے ہیں اور سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں حج کے مسائل، حج سے ریلیٹڈ احادیث، فضیلت، مینا میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 7 ذی الحجہ آتا ہے۔ 7 ذی الحجہ کو بسیں لگتی ہیں ہوٹل کے سامنے۔ ہمارا ہوٹل مین روڈ پہ تھا عزیزیہ میں، اور سارے حاجی ایک بیگ ریڈی کرتے ہیں جو اسپیشل حج کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بیگ حج کی کٹ ہوتی ہے، جس کے اندر تھرمس بوٹل ہوتی ہے، جس کے اندر آپ کا چھاتا ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو حج سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے لیے میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے اور آگے بھی بنا دوں گا۔ بس میں بیٹھے تو بس میں تلبیہ چل رہا تھا مائک میں، اور سارے حاجی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صداؤں میں جھوم رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ مینا گئے، اور مینا وہ جگہ ہے جو پورے سال ویران رہتی ہے، لیکن اللہ پاک کے مہمانوں کے لیے آج اس جگہ کو سجا دیا گیا ہے۔ خیمے دوبارہ سے بہت اچھے سے بنا دیے گئے ہیں، اور ساری گلیاں، سارے خیمے آج اتنے آباد ہو جا رہے ہیں۔ اگلا جب 8 ذی الحجہ آیا تو حج سٹارٹ ہو گیا، اور حج سٹارٹ ہوتے ہی پھر تو آدمی الگ نفسی کا عالم ہو جاتا ہے۔ خیموں میں کھانا کا انتظام ہوتا ہے سرکاری گورنمنٹ کی طرف سے، کھانا بھی ملتا ہے، لیکن ہمارے انڈین جو ہے اس کھانے کو نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ جو کھانا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ سعودی ڈشز ہوتی ہیں، وہ ہمارے لوگوں کو تو لگتا ہے کہ یار جیسے گرم پانی میں چاول اور چکن ابال کے دے دیا، اس کو کون کھائے گا۔ ہمارے یہاں کے لوگ تو مسالے اور تری اور یہ سب چیزیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن میں پہلے بھی جا چکا ہوں تو مجھے وہاں کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو پھر مینا سے آپ نکلتے ہو کہاں کے لیے جی؟ میں میٹرو کے تھرو یا پیدل یا بسوں، جیسے بھی آپ کا نمبر آ جاتا ہے، آپ سیدھا نکلتے ہو میدان عرفات۔ میدان عرفات یہ حج کا سب سے عظیم دن ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حج ہے تو وہ عرفہ کا دن۔ وہاں میں گیا، وہاں مجھے خیمہ ملا، سب کو خیمہ ملا، وہاں الگ طریقے کے ساتھی ملے۔ مینا میں الگ طریقے کے ساتھی تھے، وہاں الگ طریقے کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئیں، ان کے ساتھ بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور پھر اس کے بعد جبل رحمت پر میں چڑھا، جبل رحمت پر چڑھا۔ جبل رحمت وہ پہاڑ ہے جو میدان عرفات میں ہے، جس کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا۔ دیکھنے میں وہ چھوٹی سی پہاڑی لگتی ہے، تو میں نے سوچا میں چڑھ جاؤں گا، لیکن اللہ پاک نے چڑھوایا بڑے بڑے چٹانوں کو پکڑ کر، اور حاجیوں نے سہارا دیا، حاجیوں نے ہاتھ پکڑ کر۔ تو میدان عرفات سے نکلتے ہیں، اور سیدھا جو رستہ تھا پیدل رستہ تھا، مجھے اس رستہ کا بھی پتہ تھا کیونکہ میں سارا کچھ پہلے ایکسپلور کر چکا تھا، کیونکہ میں نے ولاگ بنائے تھے اپنے یوٹیوب چینل پر، اس نیت سے بھی کہ میں خود بھی جانوں، رستے میں نے سارے دیکھ چکا تھا، تو مجھے معلوم تھا کس راستے سے جانا ہے، تو میں بھٹکا نہیں۔ میں 8 ساڑھے 8 بجے 9 رات کے پہنچ گیا تھا مزدلفہ، مطلب بہت پہلے حاجیوں میں پہنچنے والوں میں بھی تھا۔ پہنچا تو مجھے جگہ مل گئی مسجد مشعل الحرام، جو وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، وہاں جگہ ملی۔ تو میں وہاں پہنچتا ہوں، میں نے وہاں نماز پڑھی، میں نے وہیں اپنا جو آپ چٹائی لے جاتے ہو مزدلفہ میں وہاں بچھائی۔ تو وہاں پر پولیسٹر لگا رہتا ہے مسجد کے آس پاس، بہت دور تک پولیسٹر، تو وہاں پر کنکڑیاں نہیں ہوتی، وہاں پر بہت اچھا اور فرش مل جاتا ہے جس پر آپ اپنی چٹائی بچھا کے سو جاتے ہو۔ میں نے دیکھا، ولاگ میں دکھایا ہے میں نے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہو، میں نے ولاگس بنائے۔ تو میں نے جا کے دیکھا کہ یار ہمارے ایک ساتھی تھے حج کے اندر ہی، جن کو اللہ نے خوب نوازا، خوب امیر شخص، لیکن دیکھا کہ کنکڑیوں پہ سو رہے، اور صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، وقوف مزدلفہ کے بعد سیدھا سارے حاجی نکل جاتے ہیں مینا کے لیے۔ آپ چلتے ہو اور آپ کو پرشاور ڈال رہے ہیں لوگ، اپنی نعمتیں تقسیم کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن میں سیدھا جمرات پہ چلا گیا، کیونکہ وہ رستہ ہی سیدھا جمرات پہنچ رہا ہے جہاں شیطانوں کو کنکری مارتے ہیں، اور وہ مناسب بھی ہے کہ آپ شیطانوں کو کنکری مار کر فری ہو جائے۔ آگے گیا، اور آگے جا کر جب کنکری ماری تو پیچھے سے جو لوگ کنکری مار رہے تھے ان سب کی کنکریاں جو آگے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے سروں پہ لگ رہی تھی۔ کتنی کنکریاں میرے سر پہ لگی مجھے معلوم ہے، آپ نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ بھیڑ اتنی ہوتی ہے۔ تو آگے میں اس لیے گیا تھا کہ کنکری بالکل صحیح سے مار سکوں، اور صحیح طریقہ بھی وہی ہے۔ اس کے بعد وہ پہلا دن کا عمل کمپلیٹ ہوا، پھر واپس میں خیمہ آیا، خیمہ سارے حاجی آئے اور پھر اپنی قربانیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ حلق کراتے ہو، سارے حاجی اپنے آپ ایک دوسرے کے بال کاٹ رہے، اور وہاں پہ کوئی سیلون تو ہوتا نہیں ہے، حاجی ایک دوسرے کے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بال کون کاٹے؟ میرے بال کو کاٹنے کو مل ہی نہیں رہا، میں اکیلا تھا، نہ کسی سے اس طرح کے تعلقات تھے۔ حاجیوں کے سر کاٹ دیے لوگوں نے، خون نکل رہے حاجیوں کے، میں تو ڈر گیا، میں نے کہا میں نہیں کٹانے والا ہوں۔ پھر دوسرے دن آپ تینوں شیطانوں کو کنکری مارتے ہو، پھر میں نے دیکھا کہ سارے لوگ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں بغیر احرام کے۔ مطلب ایسا صرف حج میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بغیر احرام نارمل کپڑوں میں آپ طواف کر رہے ہو، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جی 12 ذی الحجہ آتی ہے، حج کا لاسٹ دن، اور سب مغرب ہونے سے پہلے یعنی سن سیٹ ہونے سے پہلے سب مینا کو
الوداع کہتے ہوئے اپنے اپنے ہوٹلس یعنی عزیزیہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی پہنچے اپنے ہوٹلس اور اس طرح سے ہمارا حج الحمدللہ اللہ کے شکر احسان سے کمپلیٹ ہوا۔ ساری عبادتیں بہت اچھے سے کی اور بہت اچھے طریقے سے کی، کیونکہ میں اکیلا تھا۔ آلریڈی چیزیں مجھے پتہ تھی، میں نے کئی بار وہ گھوما ہوا ہوں، ولاگ بنائے میں نے وہاں کے، تو اس لیے بھی مجھے کوئی دقت آئی نہیں، اور تھوڑی بہت عربی بھی آتی ہے تو اس سے بھی بہت سپورٹ ملا مجھے۔ تو اس طرح میرا حج کمپلیٹ ہوا۔ ان سارے حاجیوں کا بھی حج کمپلیٹ ہو گیا جو حج پر گئے ہوئے، تب سارے حاجی بن گئے۔ تو وہ ساری یادوں کو میں نے بھی اپنے ساتھ سمیٹ کر رکھا ہوا ہے، ابھی بھی رکھا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ پوری زندگی جیوں گا۔ اتنے اچھے اچھے لوگوں سے، اتنے مختلف، اتنے ڈیفرنٹ لوگوں سے آپ کے تعلقات ہو جاتے ہیں کہ آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں کے بندے سے میرے تعلقات ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حج کے ان مقدس مقامات کو الوداع کہتے ہوئے اپنے ہوٹل پہنچتے ہو۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد پھر نارمل روٹین سٹارٹ ہو جاتا ہے جو پہلے تھا حج سے پہلے۔ پھر اچانک ایک وہ دن آتا ہے جو اس خوشی کو اور بڑی خوشی بنا دیتا ہے کہ کل سارے حاجیوں کو مدینہ شریف جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مدینہ شریف کے لیے بسیں لگ جاتی ہیں، میں بھی بیٹھتا ہوں، اور جس دن ہم حج کے لیے نکلے تھے تو ہم لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ جا رہے تھے، اور آج ہم درود شریف کے نورانی اور روحانی ماحول میں جا رہے ہیں۔ مدینہ شریف پہنچنے کے بعد آپ کا جو کام ہوتا ہے وہ دو ہی کام ہے، ایک تو روزانہ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، دوسرے مدینہ مسجد نبوی میں آپ عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں اور جنت البقیع میں زیارت پر جائیں۔ اور اس طرح سے آپ کا یہ سفر مکہ سے شروع ہو کر، گھر سے شروع ہو کر مکہ، پھر مکہ سے مدینہ پہنچتا ہے، پھر مدینہ میں آپ کے وہ ایام گزرتے ہیں، وہ دن گزرتے ہیں۔ پھر ایک گھڑی وہ آتی ہے جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کل اپنا سارا سامان پیک کر کر نیچے دینا ہے ایک دن پہلے، اور وہ سارا سامان آپ سے لے لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ایک دن بعد آپ کو بس آتی ہے اور سارے حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کل انڈیا جا رہے ہیں۔ یہ جو مومنٹس ہیں اور یہ جو لمحات ہیں نا، وہ بڑے ایموشنل ہوتے ہیں۔ جس ٹائم آپ گئے تھے حج پر تب آپ بہت ایموشنل ہو جاتے ہو، جب آپ آتے ہو نا، کیونکہ آپ کا دل تو مدینہ میں رہ گیا، آپ کا دل تو مکہ میں ہے، آپ کا دل تو وہیں رہ گیا ہے۔ آپ بغیر دل سے جا رہے ہو، آپ نہیں چاہ رہے ہو جانا، لیکن پھر بھی آپ کو جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا یہی اصول ہے، یہی طریقہ ہے کہ جو آیا ہے وہ جائے گا، رائٹ۔ وہ اب سارا ماحول روحانی نورانی وہ ماحول آج چھوڑ کر، اور اس جگہ کو، مقدس جگہ کو چھوڑ کر الوداع کہہ کر اپنے خوبصورت دیش انڈیا اب جانا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ہم بس میں بیٹھتے ہیں اور بس ہمیں لے کے چلتی ہے ایئرپورٹ مدینہ، اور مدینہ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بہت ہی خوبصورت، وہاں جاتے ہیں وہ ساری چیزیں بہت اچھے سے ہوتی ہیں، اور فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، اور اس طرح سے ہم فلائٹ میں بیٹھ کر اپنے دیش، خوبصورت دیش انڈیا میں اندرا گاندھی ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں دہلی۔ سبحان اللہ۔ دہلی پہنچتے ہیں، میری بھی گھر والے پہنچے، اور سب ایک دوسرے گلے میں مالا ڈال رہے ہیں، پھول برسا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں اور ایموشن ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے یہ سفر کمپلیٹ ہو گیا۔ میں نے پورا سفر آپ کو کوشش کری کہ میں سناؤں، بتاؤں، اور ویڈیو لمبی ہو گئی ہوگی، اس کے لیے معذرت۔ کیا کرتا میں، مطلب اس سے کم میں نہیں بول سکا، اور کوشش کری میں نے کہ میں کم بتاؤں، کیونکہ بہت یادیں ہیں۔ اگر میں چاہوں تو کتنی لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے، اتنی زبردست یادیں وہاں سے جڑ گئی، اور ایسا کچھ وہاں پر انسان دیکھتا ہے۔ میرا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ میں پہلے سے بہتر انسان بننے کی کوشش کروں، میں پہلے سے اچھا انسان بننے کی کوشش کروں، میں پہلے سے اچھا مسلمان، اچھا مومن بننے کی کوشش کروں، میں نمازوں کی پابندی کروں، میں جھوٹ سے بچوں، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچوں۔ تو میں اسی کوشش میں لگا ہوں الحمدللہ۔ ابھی مجھے 10 سے 12 دن ہوئے حج سے آئے ہوئے۔ یہ ویڈیو جب تک آپ تک پہنچے گی پتہ نہیں مجھے کتنے دن ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں نے صرف اس لیے بنائی کہ میں حج پر گیا، اور حج کا مبارک سفر آپ کے ساتھ میں شیئر نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے جس نیت سے یہ سفر آپ کے ساتھ شیئر کرا، اس نیت سے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ جاننے کو ملے۔ کیا میں مطلب ابھی بھی میں یہاں ہوں، دلی میں ہوں، اپنے گھر پہ ہوں، لیکن میرا دل دماغ وہیں پہ گھوم رہا ہے، اور اتنی مقدس اور مبارک یادیں جڑ گئی ہیں نا، میں کبھی بھی ان کو بھلا نہیں سکتا، اور کوئی بھی شخص بھلانا بھی نہیں چاہے گا، ان یادوں کے ساتھ مرنا چاہے گا۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا پرپس اور مقصد ایک ہی ہے کہ آپ بھی جائیں تو سب کے لیے دعا کریں، اور آپ ضرور حج پر جائیں، اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو حج کے لیے قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس پوری ویڈیو میں آپ کو کون سا پارٹ سب سے اچھا لگا، کون سی بات آپ کو اچھی لگی، کیا سیکھنے کو ملا، آپ ایک خوبصورت کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہوں، میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ تو یہ تھی میری پوری جرنی حج کی، اور یہ تھا میرا پورا ایکسپیرینس، تجربہ جو میں نے آپ کے ساتھ کوشش کری ہے بتانے کی۔ تو اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ میں پھر ملوں گا آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو یا ولاگ میں۔
تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ حافظ.